اور جب اٹھایا گیا پتلے کو، روح ڈالی گئی، آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، اور جب ان سے پوچھا کہ بتاؤ اس تمام چیزوں کے بارے میں، ہر چیز کا نام بتا دیے، ہر چیز کا نام بتا دیے، فرشتے دنگ رہ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ ہم نہیں جانتے یہ کیسے جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی کسی کو عزت عطا کرتا ہے، کسی کو برتری عطا کرتا ہے تو علم کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ تو فرشتوں سے افضل آدم علیہ السلام ہے، تو ان کو برتری کس طریقے سے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ انہیں علم عطا فرمایا، وہ غیب کا علم تھا، اور ہر نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، تبھی تو انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ نبی کا مطلب علم غیب رکھنے والا، وہی تو ہے نبی، جو خبریں دیتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو مشہور نبی ہے وہ نبی نوح علیہ السلام ہے۔ ان کا ایک عجب معجزہ ہے، ایک تو 1400 سال آپ نے دعوت کا کام کیا، 950 سال آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لمبی عمر پائی، اور اس کے بعد جب لوگ نہ مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میں رجوع کیے کہ اللہ یا تو انہیں تو ہدایت دے دے، اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے مارتی ہے، جادوگر کہتی ہے اور مجھ پر بہتان تراشی کرتی ہے، یا تو انہیں غرق کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح اب ان کی سفارش نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان پر عذاب ضرور آئے گا، اب ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا معجزے کا ظہور ہوا، وہ عجب معجزہ کہ پانی زمین سے نکلنے لگا۔ اللہ کا قہر تھا، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے شدت کے ساتھ عذاب کرتا ہے۔ یہ زلزلوں کا آنا، یہ زمین کا ہل جانا، یہ پہاڑوں کا گرنا، یہ طوفان کا آ کر پوری بستیوں کو لے کر پھر واپس سمندر میں چلا جانا، یہ اللہ کے قہار ہونے کے علامتیں ظاہر کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا اپنے نبی کے ساتھ، جب زیادتی کی قوم نے تو اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی بھیجا، زمین سے پانی نکلا، اور اتنا پانی آیا کہ ساری کی ساری زمین ڈوب گئی۔ اور پھر ایک کشتی تھی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اللہ کے حکم سے، وہ کشتی اس کے اوپر تیر رہی تھی۔ یہی آپ کا معجزہ ہے۔ اور پانی اتنا بلندی پر گیا کہ جتنے بڑے بڑے پہاڑ تھے سب کے سب نیچے ہو گئے، پانی اس سے بھی اوپر آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ اتنا پانی آیا، نہ اس سے پہلے کبھی آیا اتنا پانی، نہ اس کے بعد کبھی اتنا پانی آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات عطا کر دی، وہ نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے، حیران کن معجزہ کہ کیسا پانی اتنا آنے کے باوجود بھی کشتی تیر رہی۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہوئے ہیں جن کی بہت زیادہ دوستی حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام سے، آنا جانا دوستانہ بہت زیادہ آپس میں گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کے مطابق انہوں نے جنت کا دیدار کیا۔ زندہ زندہ جس نبی نے جنت کو دیکھا ہے وہ نبی ادریس علیہ السلام ہے۔ وہ نبی جنت کو بھی دیکھے، جہنم کو دیکھے، آسمانوں کی سیر کیے، یعنی حیران کن چیز ہے کہ یہ کیسا کوئی زندہ زندہ آسمانوں پر جاتا ہے۔ لیکن ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا، انہوں نے اس کو دیکھا۔ پھر اور ایک نبی ہے نبی ہود علیہ السلام، یہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے لیکن وہ گناہ کرتی تو آپ روتے، گناہ قوم کرتی تھی لیکن آپ روتے تھے۔ الگ عجب انداز تھا ان کا کہ میری قوم عذاب میں نہ گر جائے، پھر عذاب آیا ان کے اوپر اور اللہ نے پتھروں کی بارش کرتے ہوئے ہوا کے ذریعے انہیں ہلاک بھی کر دیا۔ پھر ایک اور نبی ہوئے نبی صالح علیہ السلام۔ اس قوم کے اندر عجب عجب بات ہوتی تھی، یہ بڑے بڑے پہاڑوں کی چٹانوں کو کاٹتے تھے، یہ بہت زیادہ طاقتور قوم تھی، بہت زیادہ طاقتور قوم، ان کے قد بہت بڑے تھے۔ یہ قوم سمود ہے، یہ بہت زیادہ طاقتور ہے، انہیں غرور تھا کہ ہماری اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، ہم کو کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ وہ شرک کرتے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام انہیں روکتے تھے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے جب کہا کہ ایک اللہ کی طرف آؤ تو انہوں نے کہا کہ کچھ معجزہ دکھاؤ۔ پوچھا کہ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ معجزہ یہ کہ بڑا سا جو ہے ایک اونٹ نکالو، پہاڑ میں سے نکالو، ہم ایسا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو لے کر شہر کے کنارے پر آئے اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پڑھنے کے بعد ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ ادھر دیکھو وہ چٹان کی طرف۔ تو وہ چٹان کی طرف دیکھے سب کے سب، تو اچانک چٹان پھٹی، اس میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکل کر آئی۔ انہوں نے یہی مانگا تھا کہ ایک اونٹنی نکل کر آئے چٹان میں سے، اس کا قد بہت بڑا ہونا چاہیے اور وہ گابھن ہو، یعنی وہ حاملہ ہو تو گابھن ہو اور وہ پھر فوری سے بچہ جنے۔ تو آپ نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا۔ پھر اشارہ کیا، اونٹنی نکل کر آئی، اسی اونٹنی کو قرآن مجید میں ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی ناقہ، اللہ کی اونٹنی، وہ ہے اللہ کے حضرت صالح علیہ السلام کی، لیکن اللہ نے اپنی اونٹنی فرمایا اس کو۔ اور پھر وہ اونٹنی نکلی، بہت بڑی تھی، پیٹ بھی بڑا تھا، اس نے باہر چند قدم چلی اور چلنے کے بعد اس نے بچہ جنا اور وہ بچہ بھی چلنے لگا، وہ بھی بہت بڑا بچہ۔ اب پھر وہ آئے سب کے سب ادھر،
تو وہ ایک معجزہ ہے حضرت نبی صالح علیہ السلام کا۔ انسان کی عقل سمجھ خرد کام ہی نہیں کرے کہ کیسا پتھر پھٹے گا، کیسا اس میں سے جانور نکلے گا، لیکن معجزہ تو اسی کو کہتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام اور رسول اس طرح کے معجزے دکھا دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، وہ بہت اشاروں میں کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ان پر خاص رحمت ہوتی ہے اور وہ اللہ کے قرب خاص میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا وہ معجزہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے معجزے الگ تھے، وہ قوم الگ گناہ گار، اس قوم کو گناہ سے روکنے کے لیے الگ الگ طریقے سے انہوں نے معجزے دکھائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے معجزے الگ الگ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو وہ جتنا آگ کا الاؤ تھا وہ سب کا سب گلزار بن گیا۔ یہ معجزہ ہے۔ آگ کسی انسان کو ڈالے تو کیا ہو جائے، آگ کا جلا دے گی آگ، لیکن وہ آگ نے جلایا نہیں بلکہ پورا کا پورا باغ بن گیا، اور وہ باغ کے اندر تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ایک عجب معجزہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور جب کعبہ معظمہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جس پتھر پر کھڑے، مقام ابراہیم جس پتھر پر کھڑے اس پتھر پر نشان بن گیا، آج بھی وہ معجزہ ان کا زندہ اور جاوید موجود ہے۔ اور وہ پتھر بھی عجب معجزہ کہ جب آپ دیوار پر اینٹ رکھتے، پتھر رکھتے تو وہ اوپر جاتا اور اوپر جاتا، جیسے جیسے آپ پتھر جماتے جاتے، اسماعیل علیہ السلام لا کر پتھر دیتے اور آپ اس طرح سے اوپر کی طرف جاتے اور لین سے دیوار کھڑی کرتے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی الگ الگ معجزے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت زیادہ سیر کے لیے جایا کرتے تھے، تیر انداز تھے، بہت زیادہ تیر اندازی کرتے، شکار کھیلا کرتے تھے، تو بہت سے معجزے وہاں پر ظاہر ہوا کرتے تھے۔ اور پھر جب آپ بچپن میں چھٹپن میں شیر خرگی کے عالم میں بہت زیادہ پیاسے ہیں اور والدہ ماجدہ صفا مروہ کی سعی کر رہی ہے، دوڑ رہی ہے کہ میرے بیٹے کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، میرے بیٹے کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، اس وقت میں انہوں نے ایڑیوں کو رگڑا بڑی شدید پیاس کی وجہ سے، تو اسی ایڑی کے مبارک رگڑنے سے پانی نکل پڑا، اور وہی پانی ہے زمزم۔ عبرانی زبان میں اس کو زمزم کہا۔ رک رک، ان کی والدہ کی جو مادری زبان تھی وہ عبرانی زبان تھی، انگلش میں اس کو ہیبریو لینگویج کہتے ہیں، ہیبریو لینگویج۔ تو وہ ہیبریو بولا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کی جو مدر ٹنگ ہوتی تھی وہ ہیبریو لینگویج تھی، اور وہ اس وقت کے صحیفے بھی اسی زبان میں اترے تھے، حتیٰ کہ زبور وغیرہ بھی ہیبریو لینگویج میں اترے، جس کو ہم عبرانی زبان کہتے ہیں اردو میں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے آج بھی زندہ جاوید، کہ بڑے بڑے دریا ہوتے ہیں جس کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش کی جاتی ہے، اور وہ گندے ہو جاتے ہیں، اس میں غلاظت ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا چشمہ ہے جو جاری ہوا ایک نبی کے قدموں سے، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگ اس کا پانی پینے کے باوجود بھی اس میں نہ کوئی کسی قسم کی بو پیدا ہوئی، نہ اس میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا ہوا۔ یہ نبی کا معجزہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اور جب انہیں ذبح کیا گیا تو ذبح کے لیے جب آپ کے اوپر چھری چل رہی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام اپنے نبی کے لیے کر دکھا دیا کہ آپ کو ہٹایا، وہاں پر دمبے کو رکھ دیا، دمبا ذبح ہوا اور آپ ذبیح اللہ کہلائے، حالانکہ آپ ذبح ہی نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی ذبیح اللہ کہلائے۔ یہ بھی کتنی عجیب سی بات ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو جو ہے برہان کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے چیزیں ظاہر کر دیتے تھے جو حیران کن ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے چاہا کہ گناہ کی طرف دعوت دی، زلیخا نے دعوت دی گناہ کی طرف، تو حضرت یوسف علیہ السلام آگے کی طرف چلے گئے، اور وہ چاہتی تھی بری نیت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وہ عورت آگے آئی، اور آپ نے اسے چھاڑا اور آگے کی طرف گئے، تو دروازے جو تالے ڈال کر رکھے تھے وہ سب دروازے کھلتے چلے گئے، وہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھتے گئے گناہ سے خود کو بچاتے ہوئے۔ وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان کا حسن ایک معجزہ ہے، اتنے زیادہ خوبصورت، اتنے زیادہ خوبصورت کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اتنے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت نبی وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ ان کا حسن ہی ایک معجزہ تھا، اور پھر ان کے اندر ایک اور چیز بھی تھی، خوابوں کی تعبیر بیان کرنا۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا علم عطا کیا، کوئی بھی کچھ خواب بیان کرتا، حیران کن خواب جس کی سمجھ نہ آیا، عقل دنگ رہ جائے، ایسے خواب کی بھی وہ تعبیر بیان کرتے کہ اس کا مطلب یہ ہے اور پھر یہ ہونے والا ہے آگے۔ یہ حضرت نبی یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا۔ اور پھر یہ وہی ہے جن کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج، چاند اور پھر ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کی تعبیر وہی تھی۔ وہ تعبیر کیا تھی؟ ان کے ماں باپ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام
اور آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے بھائی، یہ سب کے سب آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا تھا، اس خواب کی تعبیر تھی جو مصر کے اندر آ کر ان کے والدین نے خود آ کر سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اب سجدہ تعظیمی جائز نہیں۔ کوئی اس واقعے کو سن کر یہ نہ کہے کہ اس امت کے لیے قانون الگ تھا، اس امت کے لیے قانون اللہ کا الگ ہے، اس امت سے اس امت کا کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اس امت کی بات اگر کرتے ہیں تو اس کے لیے اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ کیا آپ نہیں کھاتے اونٹ کا گوشت؟ کھاتے ہیں۔ بکرے کا گوشت ان کے لیے حلال تھا، بکرے کی چربی ان کے لیے حرام تھی۔ کیا آپ لواز نہیں کھاتے؟ کیا آپ چربی نہیں کھاتے؟ اس امت کے لیے تو حرام ہے وہ چیز۔ تو بہت سی چیزیں جو اس امت کے لیے حرام ہے، اس امت کے لیے حلال ہے۔ تو اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے کرے گا کسی کو سجدہ، کسی درگاہ کو کرے گا، کسی پیر کو کرے گا، کسی بابا وغیرہ کو کرے گا تو کافر ہو جائے گا، عبادت کی نیت سے کرے گا۔ اور اگر عبادت کی نیت نہیں ہے، تعظیم اور ریسپیکٹ کی نیت ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے سال چاہے اتنے سال جہنم میں ڈالے کہ یہ تعظیمی سجدہ کرتا ہے، 10,000 سال 20,000 سال جہنم میں رہ کر پھر نکلے گا، کیونکہ کافر نہیں ہوگا، حرام کا گناہ اس پر ہے۔ تو اس طرح الگ الگ انبیاء کو الگ الگ اللہ رب العزت نے معجزے عطا کیے، اور داؤد علیہ السلام ہیں جنہوں نے حکومت قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا معجزہ دیا کہ داؤد علیہ السلام، ان کے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فولاد کو نرم کر دیا۔ آپ کے پاس لوہا ایک ہوتا ہے، ایک فولاد ہوتا ہے، ایک آئرن اینڈ اندر از اسٹیل۔ تو اسٹیل کتنا مضبوط ہوتا ہے، اسٹیل کو کوئی بینڈ کر سکتا ہے، موڑ سکتا ہے موٹے سے راڈ کو؟ نہیں۔ لیکن موم کیسا نرم ہوتا ہے، ایسا بہت ہی بھاری فولاد اسٹیل، یہ جب آ جاتا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں تو نرم موم بن جاتا، اس کو آپ ایسا دباتے، دبا کر لباس تیار کرتے تھے ہاتھوں سے۔ یہ ان کا معجزہ تھا، داؤد علیہ السلام کا عجب معجزہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں فولاد بھی نرم پڑ جاتا، اور اس طرح انہوں نے معجزہ ظاہر کیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ کے بہت زبردست نبی، ایسے نبی جن کو اللہ نے حیران کن حکمرانی عطا کی، زمین پر حکومت، آسمان پر حکومت، پانی پر آپ کی حکومت، اور ہواؤں پر آپ کی حکومت، ایسی بھاری حکومت تھی کہ جنات اور انسان سب آپ کے آگے جھکے رہتے تھے۔ اتنا زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا، اور آپ جو تخت پر بیٹھتے وہ تخت جنات اٹھا لیتے، اٹھا کر لے جاتے۔ تو اتنے لوگوں کی تعداد ہوتی۔ ایک دفعہ آپ نے بہت خوبصورت امامہ باندھا، کون سے نبی؟ نبی سلیمان علیہ السلام، بہت ہی خوبصورت امامہ باندھا، اور پھر ایک شاندار تخت کے اوپر جلوہ فرما ہوئے، اور اس کے ساتھ پھر اوپر کی طرف تخت لے جا رہے ہیں، تو 1,00,000 انسان، 1,00,000 جن آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سب ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، تخت کے اوپر بیٹھے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک ان کا امتی دیکھ کر کہنے لگا، یا نبی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کتنے خوبصورت دکھ رہے ہیں، اور آپ کا امامہ کتنا خوبصورت دکھ رہا۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تخت، یہ شان شوکت ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ سلطنت، یہ ریاست ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن تو نے جو سبحان اللہ کہا، یہ سبحان اللہ باقی رہ جائے گا۔ یہ نبی سلیمان علیہ السلام ہے جنہوں نے اپنے امتی کو اس طرح کی تعلیم دی۔ تو باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم جو سبحان اللہ کہتے ہیں، ہم جو الحمدللہ کہتے ہیں، ہم جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم جو اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ چیز باقی رہنے والی ہے۔ باقی کل من علیہا فان، کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں ہے، سب کو فنا ہو جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سلیمان ہیں، تو وہ اس طرح سے بلندیوں پر پرواز کرتے ہیں، ایسی شاندار حکومت کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی تابع دار، جنات بھی آپ کے تابع دار، اور بہت سے الگ الگ جو اور مخلوق ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، وہ مخلوق بھی آپ کے تابع دار تھی۔ تو ایسی سلطنت اللہ تعالیٰ نے نبی سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عجب عجب معجزے دیے، تو اس میں ایک بہت ہی بھاری نبی ہوئے، نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام۔ یہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، اور جب بیماری کی حالت اتنی زیادہ ہو گئی تو وہاں پر بستی میں رہنے کے لیے لوگوں نے روک دیا، تو پھر بستی سے آپ کو نکال دیا گیا، تو آپ شہر کے باہر ایک تخت کے اوپر لیٹے ہیں، روزانہ آپ کی زوجہ آپ کے لیے کھانا لاتی لے جاتی، کھانا لاتی لے جاتی، اس طرح سے آپ کی خدمت کیا کرتی۔ پہلے تو بہت زیادہ شاندار زندگی گزاری، بہت اچھا گھر، بیوی، بچے، باغ، سب کچھ تھا، لیکن اچانک دیوار گری، بیوی بچے انتقال کر گئے، آپ بڑے غمگین بھی ہو گئے، صبر کر لیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو پھل زراعت کھیتی باڑی تھی وہ سب کے سب جھڑ گئے،
طوفانی ہوا میں پورا نقصان ہو گیا، آپ نے اس پر صبر کر لیا، پھر بچوں کی موت پر بھی صبر کر لیا، مال کے خسارے پر بھی صبر کر لیا، اس کے بعد پھر خود کی جان پر بنائی، شدید بیمار ہوئے اس پر بھی صبر کیا۔ تو سب سے زیادہ جس نبی نے صبر کیا ہے وہ صبر کہا جاتا ہے ایوب علیہ السلام کا صبر۔ صبر ایوب بے مثال تھا، بے مثال تھا ایوب علیہ السلام کا صبر۔ اور اتنا صبر کرنے کے بعد بیماری کی حالت میں تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی اور کدو کا درخت وہاں پر اگا دیا، آپ نے غسل کیا اور کدو کھایا، اس کے ساتھ ہی آپ کی جلد وغیرہ پہلے کی طرح اچھی ہو گئی۔ اور پھر آپ واپس آئے تو ان کی زوجہ خود پریشان ہو گئی کہ کوئی جانور اٹھا کر تو نہیں لے چلے گا میرے شوہر کو۔ جب آ کر دیکھی کہ وہ تو بالکل اچھی طریقے سے بیٹھے ہوئے، تو سمجھی کہ یہ بستر تو میرے شوہر کا ہے، یہ تو خالی ہے، یعنی کوئی جانور شاید ان کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ رونے لگی تو آپ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ تو کہا کہ یہاں پر میرے شوہر رہتے تھے۔ کہا کہ غور سے دیکھو کون تھے وہ؟ تو جو دیکھا تو وہ ایوب علیہ السلام ہی تھے۔ تو اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شفا عطا فرمائی، ایسی ان کی تکلیف کو دفع فرمائی۔ تو ایوب علیہ السلام کو جو معجزہ تھا وہ صبر کا تھا، ایک الگ سا انداز تھا ان کا، بیماری پر صبر، ہر غم پر بھی صبر کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انہوں نے عرض کیا، اے اللہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میرے بچے بھی انتقال کر گئے، میرا مال گیا، میرا میوہ چلے گیا، میری صحت چلی گئی، میں ہر چیز پر صبر 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 کیا، میں نے بہت زیادہ صبر کیا۔ تو پھر یہ سننا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایوب کہ صبر تمہیں کس نے دیا تھا؟ یہ سننا تھا۔ وہ خاک اٹھا کر ایسا اچھالے، کہا کہ بلا شک و شبہ اے اللہ تو نے ہی مجھے وہ صبر عطا فرمایا تھا۔ وہ اپنے صبر پر کہنے لگے اپنے رب سے کہ میں نے ایسے ایسی آفتوں پر، بلاؤں پر، مصیبتوں پر صبر کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اتنا صبر کیا، صبر کس نے دیا تھا؟ وہ کہنا تھا کہ وہ خاک اچھالنے لگ گئے کہ اے اللہ بے شک تیری ہی ذات ہے جس نے مجھے صبر عطا کیا تھا۔ تو ان کا معجزہ، حضرت زکریا علیہ السلام، یہودی ان کے دشمن انہیں قتل کرنے کے لیے آئے، زکریا علیہ السلام نے اشارہ کیا، ایک بہت بڑا درخت پھٹ گیا، اس کی پیڑ کے اندر داخل ہو گئے۔ جب داخل ہوئے اس کے اندر، پیڑ کے اندر زکریا علیہ السلام داخل ہو گئے تو ان کا کرتا باہر رہے، السلام جان گئے کہ یہ جو بادل ہے اس کا مطلب یہاں سے اب عذاب آئے گا۔ انہوں نے وہ بستی چھوڑ دی، کشتی میں سوار ہو گئے، نکل گئے۔ اب جب وہ کشتی میں بیٹھے، دریا پار کر رہے ہیں، سمندر کا ایک بڑا حصہ ہے وہ عبور کرنا ہے، تو وہاں پر آ گیا طوفان۔ سب لوگ پریشان کہ یہ خوفناک طوفان ہے، یہ پوروں کو ڈبو دے گا، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایک جو ہے آدمی وہ ہے جو اپنے آقا کو چھوڑ کر غلام ہے جو بھاگ رہا ہے، لہٰذا یہ طوفان آ گیا۔ اس طوفان سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ بہت جتنے لوگ بیٹھے ہیں کشتی میں سب کے نام لکھے جائیں اور قرآن اندازی کرے، جس کا نام اٹھتا ہے وہ شخص پانی کے اندر چھلانگ لگائے، پھر مچھلی اس کو کھا لے، وہ ختم ہو جائے گا، باقی کے لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے تمام جتنے لوگ تھے کشتی میں سب کے نام ڈال کر قرآن اندازی کر کے نام اٹھایا۔ حیرت کی بات یہ تھی اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا، آپ کا نام آ گیا ہے؟ نہیں، اس کو پھر ڈال دیا، ڈال کر پھر سے ہلایا، تمام نام جتنے کشتی میں لوگ بیٹھے تھے ہلا کر پھر سے ایک چٹھی اٹھائی اور وہ چٹھی کو کھولا تو پھر نبی یونس علیہ السلام کا نام ہے۔ تو سب حیرت زدہ ہو گئے کہ یونس علیہ السلام کا نام آ رہا ہے جبکہ مجرم کا نام آنا چاہیے تھا اس میں۔ تو انہوں نے پھر نام واپس ڈال دیا، پھر اس کو ہلا کر چٹھی پھر اٹھائی۔ جب تیسری مرتبہ جب چٹھی اٹھائی پھر نبی یونس علیہ السلام کا نام آیا تو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ہوں وہ جو اپنے رب کے بغیر اذن کے اپنی جگہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ حکم نہیں آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم بستی چھوڑ دو، آپ نے خود آثار اور قرائن سے اندازہ لگا لیا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، اس لیے جگہ چھوڑ دیے تھے۔ اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ جگہ چھوڑ دو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لا کر آزمائش میں ڈال دیا، سمندر میں آ کر بھنور کے اندر کشتی۔ بھنور کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے تیز ہوا آتی ہے، بہت پریشر کے ساتھ پانی میں مارتی ہے، اور جیسے ہی پریشر کے ساتھ پانی کے اندر آتی ہے اور آ کر گول پھرتی ہے، گول پھرنے کے ساتھ پورا پانی ایسا دب جاتا ہے، سمندر کا پانی جو سطح پر ہوتا ہے وہ سب کا سب دب جاتا ہے۔ یہ سمندر کے اندر طوفان اسی طرح سے آتا ہے اور دب کر ہوا کے پریشر پہ نیچے جا کر ایک بھنور کی طرح گول پھرنے لگتا ہے پانی ہوا کے ساتھ۔ اب دور دور جتنے کشتیاں ہیں وہ سب ہوتے ہوتے اسی کے اندر آتے ہیں، اور ایک بار اس میں آگے تو پھر نکل نہیں سکتے، اس میں ڈوب گئے تو پھر باہر نکل ہی نہیں سکیں گے، کدھر غرق ہوئے کہاں ڈوب گئے پتہ ہی نہیں چلتا۔
تو بڑے بڑے جہازوں کو بھی طوفان اس میں غرق کر دیتا ہے۔ تو یہ غرق ہونے والے علاقے کے اندر آ گئی کشتی، اور پھر اس کے بعد قرآن اندازی میں آپ کا نام آیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں کشتی کو لے جاؤ، میں ہی ہوں، اب میں اسی میں کود جاتا ہوں۔ تو آپ نے پانی کے اندر چھلانگ لگائی، اور جیسے ہی اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے پانی میں چھلانگ لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا مچھلی کو، کہتے ہیں کہ وہ شارک مچھلی تھی جو بہت بڑی تھی، اس نے اپنا منہ کھولا، اور جیسے ہی آپ نے چھلانگ ماری اس نے آ کر آپ کو نگل لیا۔ کشتی چلے گئی، بچ گئی کشتی، جتنے سوار تھے سب کے سب بچ گئے۔ نبی یونس علیہ السلام اندر کو چلے گئے، اور اندر جانے کے بعد پانی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں آپ، اور مچھلی نگلنے کے بعد اب نیچے کی طرف لے کر چلے گئی، اور جیسے ہی نیچے چلے گئی تو حیران کن بات یہ تھی کہ دن ختم ہوا، رات ہو گئی۔ اب رات کا وقت تھا، مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور مچھلی سمندر کے نیچے کے حصے میں چلے گئی، تو آپ پر 3 اندھیریاں آئی، ایک مچھلی کے پیٹ کی اندھیری، دوسرا رات والی اندھیری، تیسری سمندر کی تہہ والی اندھیری۔ ان 3 اندھیریوں میں آپ ہے، کیا حال ہوگا مچھلی کے پیٹ میں؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ذہن کام کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی ہیں مچھلی کے پیٹ میں، اور اس وقت میں آپ نے پکارا اپنے رب کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب ذکر شروع کیا، اللہ کا ذکر مچھلی کے پیٹ میں کرنے لگے اللہ کے نبی، اتنا ذکر کیا اللہ کو، اتنا یاد کیا کہ میں نے ظلم کیا ہے، اے کریم تو مجھ پر رحمت کی نظر فرما۔ دعا مانگ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس ذکر کی برکت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا کہ ایک لمبا وقت مچھلی کے پیٹ میں گزارنے کے بعد مچھلی نکل آئی سمندر سے، گہرائی میں سے نکل کر آئی اوپر کو، اور پھر کنارے آئی سمندر کے، اور کنارے آ کر اس نے اگل دیا، جیسے نگل لیا تھا ویسے ہی آپ کو منہ سے اگل دیا، اور اس وقت آپ کی پوری کھال جھلس گئی تھی، جو کھال تھی مبارک وہ جسم کی اندر پیٹ میں چپک گیا تھا پورا پیٹ، تو کھال جھلس گئی۔ تو اسی وقت میں وہاں پر ایک کھجور کا، اس وقت وہاں پر ایک کدو کا درخت اگایا، اور وہ کدو کے درخت کا آپ نے پھل کھایا، یعنی کدو کھایا، اس کے ساتھ ہی آپ کے جسم کی جو جلد تھی پہلے جیسی اچھی ہو گئی، اور پھر حضرت نبی یونس علیہ السلام وہاں سے پھر واپس اپنی امت کی طرف آئے۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت ہر نبی کو حیران کن معجزے دیتا ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو معجزے دیا سب سے جدا گانا دیا۔ پھر اس سے پہلے جو نبی ہیں وہ ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام، ان کا دنیا میں آنا معجزہ، کیونکہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ ایک وہ نبی ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کا آنا کیا ہو گیا؟ معجزہ۔ اور ہر ایک کو موت واقعی ہوتی ہے، انتقال کر جاتا ہے انسان، لیکن یہ نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی، زندہ یہ جو ہے آسمانوں کی طرف سیر کر کے چلے گئے۔ تو اس طرح سے ان کی موت نہ ہوئی، ان کا واپس جانا بھی آسمانوں کی طرف، وہ بھی ایک معجزہ۔ اور ان کا معجزہ یہ تھا کہ یہ کام کیا کرتے تھے جب کم سن تھے، بچپن میں ان کا کام تھا رنگوں کا کام تھا، رنگریز، رنگوں کا جو کام کرتے ہیں، تو رنگریز تھے، کام کرتے تھے۔ تو رنگریزوں کا کام یہ ہوتا کہ بڑا سا ایک برتن کو ابالتے پانی اس میں، اور اس کے اندر رنگ ڈال دیتے، لال ہو پیلا ہو۔ اب ہر آدمی، ابھی تو فیبریکیشن اتنا ہو گیا، فیکٹریز اتنے نکل گئے، کپڑے الگ الگ ڈیزائنوں میں ہوتے ہیں، تو ایک دور تھا کپڑے الگ الگ رنگ میں ہونا ہوتا، تو پانی کے اندر رنگ ڈال دیا جاتا، اور اس کے اندر وہ وائٹ کپڑے کو ڈال دیتے، نکالتے تو وہ رنگ کا نکلتا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا بچپن کا، جتنے لوگوں لا کر آپ کے پاس کپڑے دیتے، پیلا ہونا، نیلا ہونا، ہرا ہونا، کالا ہونا، سنہری رنگ کا ہونا، ہر قسم کے لوگ لا کر کپڑے دے دیتے، آپ تمام کپڑوں کو اکٹھا پانی میں ڈال دیتے اور تمام کلروں کو ایک ساتھ ڈال دیتے، اس کے بعد نکالتے تو جس کو جو رنگ کا چاہیے ویسے ویسے نکل کر آتا تھا، حالانکہ پورے کلرز ایک ساتھ اس میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ تھے حضرت نبی عیسیٰ علیہ السلام جن کا معجزہ یہ تھا۔ بچپن میں کوئی شیر خارگی میں کوئی بچہ بات کرتا ہے؟ ماں کی گود میں ابھی ابھی پیدا ہوئے، دن بھی زیادہ نہیں گزرے، ہفتہ بھی نہیں گزرا، یہودی کہنے لگے کہ تمہاری ماں معاذ اللہ زانیہ ہے، تو آپ نے اس وقت کہا کہ میری ماں پاک دامن ہے۔ یہ دیکھو ماں کی گواہی دے رہے ہیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دے رہے ہیں، اور ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بھی آپ نے اتنی کم عمری میں بات کی، یہ بات کرنا بھی آپ کا عجب معجزہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی آتا تو اس کو دیکھ کر کہتے کہ تو کیا کھا کر آیا ہے اور تیرے گھر میں کتنا اناج باقی، یہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ کوئی اگر مردہ ہوتا اس کو ٹھوکر مارتے، فرماتے قم باذن اللہ، تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ مردے کو کوئی زندہ کر سکتا ہے، لیکن یہ مسیح یہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اور کوئی نابینا ہوتا تو وہ نابینا کو مٹی کا تودا لے کر اس کی آنکھ میں رکھتے، اس کو بینائی دے دیتا تھا اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور اگر کوئی کوڑ کا مریض ہوتا، لیپریسی، وائٹ کلر کے دھبے جو آ جاتے بدن پر، ایسا اگر کوئی پیشنٹ ہوتا، آپ کا مبارک ہاتھ اس کے بدن پر لگاتے، اس کی بیماری دفع ہو جاتی۔
انہیں اللہ رب العزت نے ایک دسترخوان عطا کیا، اور ہم نے وہ دسترخوان جس جگہ پر بچھاتے تھے فلسطین کی اس مسجد کو دیکھا ہے جہاں پر وہ دسترخوان بچھتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر سب کو کھانا کھلایا کرتے تھے، وہ ایک دسترخوان عیسیٰ علیہ السلام کا جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان ہے، وہ بھی ایک عجب معجزہ تھا۔ امت آ کر کہنے لگی کہ یا نبی اللہ، ہمیں ایک ایسی چیز ہو کہ ہمارے لیے آسمان سے خوان نازل ہو جائے، دسترخوان ہمارے لیے ظاہر ہو جائے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں میرے رسول ہونے پر شک ہے؟ کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم آپ کو رسول جانتے ہیں، ہم تو اس لیے یہ معجزہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے۔ جب میلاد النبی کے اوپر بات ہوتی ہے کہ میلاد النبی کی خوشی کیوں مناتے ہیں، علماء اکرام جو چیز کی دلیل دیتے ہیں وہ واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، تاکہ وہ علماء ایک دو لائن میں بولتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ارے عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان کے لیے وہ لوگ خوشی مناتے ہیں تو نبی کے آنے پر ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ مطلب علماء کیا بولے، لیکن وہ بات کو میں ایکسپینڈ کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ معجزہ کون سا ہے جس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے وہ عید کا دن ہو جائے، کہ ہمارے لیے آسمان سے خوان نازل، تو ایک دسترخوان نازل ہو جائے تو ان کے لیے کیا بن جائے گا؟ وہ دن عید کا دن بن جائے گا۔ تو میلاد النبی تو ہمارے لیے عید کا دن ہوگی، یہ دلیل آتی ہے میلاد کے موقع پر۔ تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ تو خوان نازل کر دے، یہ لوگ کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ تو اسی وقت بادل گھر آئے، حیران کن طور پر بادل گھر آئے آسمان سے، اور بادل زمین پر آئے، اور وہ بادل ہٹنے کے ساتھ ایک بہت بڑا دیغ تھا، وہ دیغ ظاہر ہوا اور دسترخوان نظر آیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، یہ تمہاری خواہش جو تھی وہ تم اس میں سے کھا لو، معجزہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے جو خوان نازل ہوا آسمان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس دسترخوان کو کھولیں، ادب والے تھے، بڑوں کا ادب جانتے تھے، تو آپ فرمایا کہ جاؤ تم خود کھولو، تو کہا کہ نہیں یا نبی اللہ آپ آگے آئیے۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر نہیں کھولا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پہلے 2 رکعت نماز وہ کون سی تھی؟ وہ صلاۃ الحاجت تھی۔ اس کے بعد کون سی نماز تھی؟ یہ صلاۃ الشکرانہ کی نماز تھی، کہ یہ نماز پڑھی 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آ کر آپ نے دسترخوان کو بچھانے کا حکم دیا، اور وہ دیگ کا ڈھکن ہٹایا، ہٹانے کے ساتھ اس میں کچھ روٹیاں تھیں، بھنی ہوئی مچھلیاں تھی، کھیرا تھا، ککڑی تھی، جملہ 7 چیزیں تھیں اس کے اندر، اور وہ دسترخوان بچھایا گیا۔ وہ لال رنگ کا دسترخوان تھا جو آسمان سے نازل ہوا، دسترخوان کو بچھایا اور لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ اس کے اوپر۔ وہی جگہ کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پر ہم جب گئے تھے فلسطین کے اندر، تو لمبا دسترخوان بچھتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبلے کی دیوار کی طرف کھڑے ہو کر لوگوں کو کھلاتے تھے، اور وہ دسترخوان بھی عجب تھا، اس دسترخوان پر کوئی آدمی اگر ایک نوالا کھا لے تو اس کو لیے ایسی برکت ملتی تھی کہ اگر کسی کی انگلی کٹی ہوئی ہے تو انگلی نکل کر آتی تھی، کسی کا ہاتھ کٹا ہے تو اندر سے ہاتھ نکل کر آتا، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے تو پیر نکل کر آ جاتا تھا۔ وہ دسترخوان تھا عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان، ان کا معجزہ ہی جدا گانا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا، حواریوں نے پوچھا، یا نبی اللہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے خوان بھیجا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ جنت سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فضاؤں میں اس کو تیار کیا، نہ زمین نہ آسمان، درمیان کی جو فضا ہے ان فضاؤں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کر دیا۔ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ فرما دے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو آسمانوں کے درمیان میں ایک چیز تیار بھی ہو گئی، اور بادلوں میں گر کر زمین پر بھی آ گئی، اور ان لوگوں نے وہ دسترخوان پر بیٹھا اور کھانا کھایا، اور اس کے اندر بڑی تعداد میں مالدار لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، دسترخوان پر بیٹھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا نیا حکم آیا کہ اس میں عمرہ نہ کھائیں، امیر لوگ اب اس پر نہ کھائیں، غریب لوگ ہی اس پر کھائیں۔ تو امیر لوگ ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر کہنے لگے یہ نبی تو ہم کو دسترخوان پر بیٹھنے سے روکتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ نے روکا، نبی نے حکم بیان کیا، وہ لوگ نبی کے خلاف بولے، اللہ ان سے ناراض ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو جو نبی کے خلاف بولے کہ تم لوگ سور بن جاؤ دھوتنی کی طرح۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب کے سب سور بن گئے، خنزیر کے جیسے وہ لوگ تبدیل ہو گئے، ان کے دماغ کام کرتے تھے، ان کا جسم بدل گیا تھا، وہ بول نہیں سکتے تھے، لیکن وہ دیکھ کر ایک دوسرے کو سمجھتے تھے کہ عقل کا کام کرنا خود بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے وہ ٹائم پر، لیکن اللہ نے ان کی عقل کو ختم نہیں کیا۔ تو اس طرح سے وہ قوم ہلاک ہوئی، اس میں جو سور بنے تھے ان کی تعداد 300 تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت منع کیا تھا کہ تم معجزہ طلب مت کیوں کہ تمہارے لیے کہیں آزمائش نہ بن جائے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ضد کی تھی کہ نہیں اے اللہ کے نبی ہمیں تم معجزہ دکھاؤ تو دکھاؤ۔ تو جب کوئی معجزہ دکھایا جاتا ہے پھر وہ قوم نہیں مانتی ہے تو ان پر پھر عذاب آتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا تھا شہر مکہ میں کہ آپ معجزہ دکھاؤ، آپ تو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، زمینی یا آسمانی؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اس میں وائل بھی تھا اور ابو جہل تھا، دامیہ، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے جو کافر تھے سبھی تھے اس کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمانی معجزہ دکھاؤ، کیونکہ نظر بند ہو جائے گی، زمین کا معجزہ نہیں، کوئی آسمان کا معجزہ دیکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت وہاں پر جب چاند نظر آیا اشارہ کیا
تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. بخاری شریف میں ہے پہاڑ کے ایک سمت میں ایک حصہ گیا، ایک سمت میں دوسرا حصہ گیا چاند کا. تو چاند کو انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کیا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. پھر ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھ کر سو رہے ہیں، اور اس وقت مولا کائنات نے عصر کی نماز نہ پڑھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اگر میں نیند میں سے بیدار کروں تو نماز کے لیے، تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ نبی کی نیند خراب ہو جائے. تو انہوں نے اپنی نیند کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر اپنی نماز کو وار دیا مولا کائنات نے، اور انہیں ویسے ہی نماز کے ہاں چھوڑ دیا. اور دیکھتے 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 سورج غروب ہوا. اب مولا علی کو کتنا غم ہوتا. مولا علی کی نماز اللہ اکبر، رات بھر جب نماز پڑھتے تو حدیثوں میں ایسا لکھا ہوتا ہے کہ کبھی بائیں پیر پر وزن ڈال کر ٹھہر جاتے تو کبھی سیدھے پیر پر. ساری رات گزر جاتی، ایک ایک پیر پر پوری نماز اس طرح سے پڑھتے، بہت زیادہ نماز. اور مولا علی کو کیا پسند تھا؟ رات میں لمبی سردی کے دنوں میں رات کی نماز آپ کو سب سے زیادہ مرغوب، بہت زیادہ پسند. اور شدید گرما میں روزہ رکھنا یہ آپ کو پسند، اور مشرکین اور کفار کے ساتھ بھرپور طریقے سے جہاد کرنا یہ آپ کا پسندیدہ مشغلہ جو آپ بہت زیادہ پسند کرتے. وہ یہ 3 اعمال تھے. تو اس میں سے ایک ہے نماز. اور نفل نماز کے لیے اتنی رات جاگنے والے مولا کائنات، یہاں پر فرض نماز، اور وہ بھی بیچ والی نماز جو سب سے زیادہ اہم ہے، فجر ظہر سے بھی افضل عصر کی نماز ہے، مغرب اور عشاء سے بھی افضل بولیے عصر کی نماز ہے. کیونکہ قرآن مجید میں ایک خاص آیت ہے کہ تم بیچ والی نماز کی مداومت کرو، پابندی کرو، اس لیے یہ نماز پورے نمازوں سے افضل ہو گئی. تو عصر کی نماز مولا کائنات کی چھوٹ گئی. آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر آنسو آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، پوچھا ما یبکیک یا علی، کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے علی؟ عرض کیا کہ رسول اللہ میری نماز جاتی رہی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نماز کو ادا کرنا چاہتے ہو یا قضا کرنا چاہتے ہو؟ تو مولا کب قضا کرتے نماز؟ قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقت کے گزرنے کے بعد پڑھنا. ادا کا مطلب ہوتا ہے ٹائم پر پڑھنا. جب پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کا اشارہ کیا سورج کی طرف، اور جو سورج جو ڈوب گیا تھا اس کو تھوڑا سا کھینچا تو وہ اوپر کی طرف آیا. اس کے ساتھ ہی عصر کا وقت ہو گیا اور مولا کائنات نے ادا کی عصر کی نماز. یہ معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ڈوبا ہوا سورج بھی آپ نے نکالا. تو دیگر انبیاء کے معجزے اپنی اپنی جگہ پر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزے عطا کیے جتنے دیگر انبیاء کو دیے وہ سب بھی دیا، اس سے ہٹ کر اور بھی اعلیٰ اور افضل معجزے بھی عطا فرمائے. انہی میں سے الگ الگ معجزے. ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، 1500 صحابہ ہیں، صلح کے وہاں پر موقع پیش آیا، اور اس وقت میں حدیبیہ کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر پانی کی قلت ہو گئی. اب پرندوں جانوروں کو پانی نہیں ہے، وضو کرنے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کی قلت ہے. صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک برتن سے وضو کر رہے ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ اتنا ہی پانی ہے جو آپ وضو کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں جب پانی کی قلت ہے اپنے مبارک 5 انگلیوں کے اس میں رکھ دیا، اس برتن کے اندر جس میں تھوڑا سا پانی تھا. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں رکھی اس میں سے تو 5 انگلیوں میں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئی. جیسا موٹا نل آتا ہے نا، کیسا ہوتا ہے سرکاری نل، کتنا موٹا آتا ہے، 5 نہریں جاری ہو گئی اور 5 کے 5 جاری ہو گئی ہے. اور پھر اتنا پانی بہنے لگا کہ سب کے سب پینے لگے پانی. جانور پانی پینے لگے، انسان پانی پینے لگے، جتنوں کو ضرورت تھی سب نے پانی پیا. اور جب پوچھا گیا صحابی سے کہ آپ لوگوں کی تعداد کیا تھی اس وقت، تو صحابی رسول نے فرمایا کہ اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی، اگر 1 لاکھ بھی ہوتی تو سب کو پانی کفایت کر جاتا. اتنا پانی آپ کی مبارک انگلیوں سے. پنجاب کہتے ہیں نا 5 طرف سے نہریں جاری، تو یہ پنجاب رحمت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ سے پانی جاری ہونا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو مبارک پانی جاری ہوا تھا یہ زمزم سے بھی افضل پانی. زمزم بھی ایک معجزہ ہے لیکن ایک نبی کے قدموں سے جاری ہوا، یہ بھی ایک معجزہ ہے لیکن یہ امام الانبیاء کی انگلیوں سے جاری ہوا، تو یہ پانی اس پانی سے بھی افضل ہوا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بے شمار معجزات. ایک شخص آیا، اس کو بولنے نہیں آتا تھا، گونگا تھا بچہ. تو کسی نے لا کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ گونگا ہے، آپ اس کو زبان عطا کر دیجئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا اے لڑکے بتا میں کون ہوں. تو اس نے جو کبھی گونگا تھا جس کو بات کرنے نہیں آتا، اس نے سب سے پہلا جملہ کہا محمد رسول اللہ. اس کے بعد اس کی زبان جاری ہو گئی، اس کا گونگا پن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آئے دربار رسالت میں، آپ میں آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، یاد کر لیتا ہوں لیکن بعض وقت بھول جاتا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ وہ حافظہ مانگ رہے تھے، میموری پاور.
حافظہ مانگ رہے ہیں اللہ کے دربار، اللہ کے حبیب کے دربار میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا دامن پھیلاؤ. ان کے پاس چادر تھی، انہوں نے چادر کو پھیلایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی چیز ایسا ڈال دی، کوئی چیز اشارے سے اس کے اندر ڈالی اور فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو. انہوں نے چادر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا. وہ دن تھا، اس کے بعد ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی چیز ارشاد فرماتے، انہیں اسی وقت میں یاد ہو جاتا. سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہوتی ہے. یہ کہاں سے آیا تھا حافظہ؟ کس نے حافظہ عطا کیا؟ ایسا کوئی حافظہ کسی کو دے سکتے ہیں؟ میموری پاور کو کیا کوئی کسی کو دے سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. تو وہ مالک ہے اور یہ محبوب ہے. ان میں آپس میں یہ میرا یہ تیرا ایسا نہیں ہے. وہ رب رب ہے، بندے بندے ہیں، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، پھر بھی ایک ہے. وہ مسجود ہے جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، یہ ساجد ہے. وہ معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہ عابد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت کی اور وہ چیزیں عطا کی جس کو کسی انسان کی عقل فہم اس کا ادراک نہیں کر سکتی. تو معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو ہماری عقل میں سمجھ میں نہ آئے لیکن ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سے معجزے ظاہر کیے. ایک مرتبہ ایک صحابی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرما رہے ہیں، تو اس وقت میں استنجا کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پر قیام کیا اور پھر وہ صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اور وہ 2 درختوں سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں. وہ 2 درختوں کو یہ صحابی جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں. یہ کہنا تھا، وہ درخت ہل کر اپنی جڑ میں سے نکل کر چلتے 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 جہاں پر حکم دیا گیا وہاں پر آ کر ٹھہر گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے استجا کرنے کے بعد پھر صحابی کو حکم فرمایا کہ کہو کہ یہ واپس چلے جائے. پھر وہ واپس چلے جائے. تو عجب عجب چیزیں ظاہر ہوا کرتی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ادھر سے گزر فرما رہے ہیں، یہ جو کنواں ہے یہ کنویں کا پانی بہت زیادہ کھارا ہے، یعنی اتنا زیادہ کھارا ہے کہ کڑواہٹ ہوتی ہے اس کے اندر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مبارک اپنے دہن سے اس میں کلی فرمائی. کلی فرمانا تھا وہ کنویں کے اندر جو اتنا ڈھیر سارا پانی تھا وہ سارا کا سارا کڑوا پانی ایک آن میں میٹھا اور شیرین ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے وہ بھی کہ کڑوا پانی کو آپ نے میٹھا کر کے دکھا دیا. اور حضرت سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے جنگ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے. جنگ احد کا موقع ہے، ان کی آنکھ نکل گئی. تو آنکھ لے کر اپنے ہاتھ میں لا کر عرض کیا کہ رسول اللہ یہ میری آنکھ نکل گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صبر کر لو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ جنت تو آپ دعا کریں گے تب بھی عطا ہو جائے گی، مجھے آنکھ بھی عطا کر دیجئے، جنت کے لیے دعا بھی فرما دیجیے. یعنی دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں. جبکہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ تم صبر کرو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا. تو کہا کہ مجھے کانا ہونا اچھا نہیں لگتا. حدیث شریف میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کانا ہونا اچھا نہیں لگتا، آپ مجھے آنکھ بھی عطا کیجیے اور جنت کی دعا بھی عطا کر دیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ آنکھ لی اور ان کا ڈھیلا ان کے خاکہ جو آنکھ کا جو کھلا رہ گیا تھا اس میں رکھا اور وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی، اس سے زیادہ نظر آتا تھا. اور پھر جنت کے لیے بھی انہیں دعا فرما دی. تو وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہے. انہی کے پاس ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ جنگ کا موقع ہے، احد کے میدان کے واقعہ ہے کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر ایک درخت کی ٹہنی کو توڑ کر ان کو دے دیا، کہا کہ یہ تمہاری تلوار ہے. وہ تلوار ایک لکڑی کی ٹہنی تھی. وہ کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گھوڑے پر چلے گئے اور وہ ٹہنی سے لڑے، اور ایسی مضبوط لکڑی کی ٹہنی کہ وہ آہنی تلوار 2 ٹکڑے ہو جاتی تھی اس سے ٹکرانے کے بعد. وہ بھی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. پھر ان کے بیٹے کے بعد وہ پوترے کے پاس آئی، وہ پوترے نے اس کو بیچا تو کتنے لاکھ درہم میں اس کو بیچا. وہ معجزہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہ انہوں نے تلوار کو اس طرح سے عطا کر دیا. ایک صحابی تھے، وہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز عشاء پڑھ رہے تھے. عشاء کے بعد سارے صحابہ چلے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام لمبی نمازیں پڑھے تنہا، وہ صحابی بیٹھے رہے. اس کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے وہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم گھر جا رہے ہو. تو پھر ایک ٹہنی توڑی کیونکہ بہت تیز بارش چل رہی تھی اور بہت رات اندھیری تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ٹہنی توڑ کر صحابی کے حوالے کی اور فرمایا کہ جاؤ رات بہت اندھیری ہے، یہ جب تم آگے بڑھو گے تو یہ روشن ہو جائے گی اور اس کی روشنی میں تم چل سکو گے. تو اس طرح سے ایک ٹہنی اللہ کے نبی جیسے بڑی سی ٹارچ ہوتی ہے نا، اس طرح بن گئی. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ عطا کیا. اور پھر فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں تمہیں کالا کتا نظر آئے گا، تو اس کتے کو مار کر نکال دینا، وہ شیطان ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھر میں کیا ہے وہ بھی بیان کیا، راستے کی تکلیف کو بھی دور کی اور ٹہنی کو ٹارچ بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یاد آتا ہے نا،
عصا چلتا ہے. تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو عصا ملا تھا وہ عصا بھی کون سا ہے؟ آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تھے 7 چیزیں جو لے کر آئے تھے اس میں سے حجر اسود بھی ہے، یہ عصا بھی ہے، اور بھی چیزیں اس میں سے. تو وہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ٹہنی دی تو وہ ٹہنی لے کر چلے تو وہ اتنی روشنی ہوئی جس میں سے 40 آدمی چل سکتے، اتنی روشنی اس میں سے ظاہر ہوئی. اور وہ اپنے گھر گئے، گھر میں جا کر وہ ڈھونڈنے لگے کہ اندھیری رات ہے، شیطان میرے گھر میں ہے تو کالا کتے کی شکل میں رہے گا. انہوں نے جا کر دیکھا تو گھر میں نظر ہی نہیں آیا کتا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان تو غلط ہو نہیں سکتا، وہ کہیں چھپ کر بیٹھا ہے. انہوں نے ایک ایک کمرے کو باریکی سے جانچ کیا تو ایک کمرے میں کالا کتا بیٹھا ہوا تھا. آپ نے اسے مارا تو وہ نکل کر بھاگ گیا. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں. تو عجب عجب معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے. اور چونکہ اس سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کو بڑے بھاری بھاری معجزے بھی دیے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ کا دیدار ہو جائے. لن تنال، تو برابر وہ مسلسل کہہ رہے تھے اے اللہ مجھے اپنا دیدار عطا کر دے، مجھے تو اپنا دیدار عطا کر. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو کہا کہ نہیں اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار عطا کر. یہ محبت تھی موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے. تو محبت میں عشق کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں چاہتا ہے عاشق کے اپنے معشوق کو دیکھے. وہ تڑپ تھی، وہ لگن تھی، اسی میں وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا دیدار ہو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تو نہیں الہ تو مجھے اپنا دیدار کرا. تو آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ باقی رہا تو ان قریب تم میرا دیدار کر سکو گے. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پہاڑ کی طرف، وہ کوہ طور ہے، یہ مصر کے اندر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، طور سینا جس کو کہتے ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف نظر کرو. پھر اللہ رب العزت نے اپنے ایک جھلک کی پرتو اس پہاڑ پر ڈالی اور ڈالنا تھا. وہ پہاڑ جل گیا، جل کر سرما ہو گیا. پہاڑ کو دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لائے، بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. ابھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، اس نور کی جو جھلک ہے اس کی ایک پرتو اس پہاڑ پر پڑی، وہ پہاڑ جل گیا. اس پہاڑ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے. اور بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آیا کافی عرصے کے بعد تو آنکھوں میں اتنا نور آیا کہ جب آسمان کی طرف نظر کرتے تو 7 آسمانوں پر کیا ہو رہا ہے نظر آنے لگ گیا تھا. ابھی رب کا دیدار ہی نہیں ہوا تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کر دیا، آنکھوں میں وہ نور عطا کیا. تو جس محبوب نے بذات خود اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ان کی آنکھوں کا کیا عالم ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام کو دیدار اس طرح سے جھلک کو جو دیکھا تھا وہ بھی اس طرح وہ نظر آ گیا. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام میں اور موسیٰ علیہ السلام کا فرق دیکھیے. کوئی طلب میں ہے تو طالب اور مطلوب کے فرق کو سمجھے، کوئی فرق کو تو سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام طلب کر رہے ہیں کہ مجھے عطا ہو، اور یہاں پر خود اللہ تعالیٰ مطلوب ہے کہ اے محبوب آؤ اور ہمارا جلوہ دے. اور وہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. اور یہاں پر یہ رسول پاک ہے جو جلووں میں گم ہے. یہاں فرق یہ دیکھو. تو طور کا معاملہ الگ ہے اور معراج کا واقعہ کچھ اور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا اور یہ تمام منزلیں جو ہر ایک کو عطا ہوئی تھی، عیسیٰ کو کچھ دیا، موسیٰ کو کچھ دیا، داؤد کو کچھ دیا، سلیمان کو کچھ دیا، آدم کو کچھ دیا، ہر نبی کو کچھ کچھ عطا کیا. وہ تمام چیزوں کو ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات میں ساری منزلیں طے کرانا تھا. تو اس رات کا جو انتخاب اللہ نے کیا کہ محبوب کو تمام منزلیں طے کرا کر امام الانبیاء بنانا ہے. جتنے شہنشاہ گزرے ہیں آدم کے نام سے، داؤد اور سلیمان کے نام سے، الگ الگ جتنے شہنشاہ گزرے ہیں ان سب کو ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑا کرنا ہے اور محبوب کو امام الانبیاء بنا کر سامنے ٹھہرانا ہے. تو وہ رات کا انتخاب وہ آج ہی کی رات ہے، وہی تو رات ہے لیلۃ الاسراء. آج کی رات ہے وہ مبارک اسرا کہ وہ آسمانوں کی سیر کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے جو رات کا انتخاب ہوا وہ بھی ایک بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہو رہا ہے تو دن میں نہیں بلایا اللہ تعالیٰ. غور کیجئے اس بات کو بھی، کیوں یہ صوفیہ راتوں میں جاگ جاگ کر عبادت کرتے ہیں؟ دن سے زیادہ راتوں میں کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یہ تہجد کی نماز رات میں کیوں رکھی گئی ہے؟ اسی لیے کہ اللہ کا دیدار رات کے حصے میں ہوا ہے. اور رات کے کون سے حصے میں؟ آخری پہر میں ہوا ہے. اس لیے تہجد کی نماز آخری حصے میں پڑھتے ہیں. اس وقت ایسی حالت ہوتی ہے، یہ جتنے لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں سب کی ملاقاتیں ختم، دکانیں بند، کارخانے بند، اور دیر دیر تک چلنے والے شادی خانے وہ بھی بند، حتیٰ کہ میڈیکل ہال یہ وہ سب کچھ بند. اب اگر بچہ روتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا تو ماں کیا کہے گی؟ رات زیادہ ہو گئی، اب ڈاکٹر وغیرہ نہیں ملتا، اب کسی طرح سو جاؤ، صبح دواخانے کو لے جائیں گے. یہ حالت ہوتی ہے رات کے اس حصے میں. اس وقت میں اگر کوئی نوجوان اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا عالم ہوگا سوچیے.
وہ رب سے خاص تعلق جوڑنے کا حصہ رہتا رات کا آخری حصہ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے آخری حصے میں، بعض روایت میں صرف 2 سال پہلے، ہجرت سے 2 سال پہلے مکہ المکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب فرمایا مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. آپ غور کیجئے، ہر روز اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے رات بھر جاگ کر نماز پڑھتے. کبھی ایسا ہوتا ایک رات میں 3 مرتبہ تہجد پڑھتے، کبھی 2 مرتبہ پڑھتے، کبھی 3 مرتبہ پڑھتے، اور جتنی دیر نماز پڑھتے اتنی دیر سوتے، پھر اٹھتے تو اتنی دیر نماز پڑھتے، پھر اتنی دیر سوتے، پھر اٹھ کر اتنی دیر نماز پڑھتے. ہم تو ایک وقت میں اٹھ کر تہجد پڑھنا ہمارے لیے مشکل، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض، ہم پر 5 نمازیں فرض، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض. تہجد میں بھی لمبی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام ادا کرتے. یہ کیسی محبوبیت ہے، یہ کیا عشق الہہ ہے کہ رات ہے بے نیازی سے سو رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، اور اس وقت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر کی جو چھت ہے، چھت کو کھولا حضرت روح الامین نے، کھول کر اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. انہوں نے اپنی پیشانی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی سے رگڑا، اور جیسے ہی روح القدس نے رگڑا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولے، دیکھنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ السلام علیکم. پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو